الحمدللہ آج ہم بات کریں گے ایک چیز کو زبانی یاد کرنا اور پھر عملی مشق کرنا، پریکٹیکل کرنا۔ آج سوال ہے، آج آپ کا ایک اضافی پیریڈ بھی ہے نماز کا پریکٹیکل کرنا۔ تو چھوٹے بچوں کو نماز سکھائی گئی ہے، نماز یاد بھی کرائی گئی ہے، اور ہر سوموار کو ہم اس کا پیریڈ ایک اضافی ہم لگاتے ہیں کہ پریکٹیکلی نماز کو ادا کرنا۔ تو تھوڑا پریکٹیکل کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ایک چیز ہوتی ہے بچے یاد کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو یاد ہو جاتی ہے، لیکن اس کی بات اس طریقے سے سمجھ نہیں آتی۔ تو جب پریکٹیکلی اس چیز کو کیا جاتا ہے تو وہ صحیح ہو جاتی ہے، جس میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو وہ بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ اور پریکٹیکل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں آپ کی ہچکچاہٹ دور ہو جاتی ہے۔ جیسے نماز آپ نے سیکھی کہ ایسے تکبیر کریمہ کہنا ہے، ایسے قیام کرنا ہے، ایسے رکوع کرنا ہے، ایسے سجدے کرنے ہیں، ایسے اتحیات بیٹھنا ہے، یہاں اس سطح پہ یہ پڑھنا ہے، اس پوزیشن میں یہ پڑھنا ہے۔ جو نماز کے جو مراحل ہیں ان میں آپ نے یہ یاد کیا، سنا سمجھا ان باتوں کو۔ لیکن جب پریکٹیکلی آپ نے کیا تو وہاں بچے غلطیاں کر رہے تھے، اور جب بار بار پریکٹیکل آپ بچے کرتے رہے تو وہ غلطیاں دور ہوتی گئیں، اس میں ہچکچاہٹ دور ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، جیسے آپ میتھس پڑھتے ہیں، میتھ کا سبجیکٹ ہے، اگر آپ کو زبانی بتایا جائے کہ جی یہ 115 جمع 210 کتنے بن گئے، یا منفی کے کویشچن ہیں، تقسیم کے ہیں، اس طرح کے اگر آپ کو زبانی سمجھائے جائیں تو وہ زبانی میتھ کی اس طرح نہیں سمجھ آتی جس طرح آپ کو پریکٹیکل کی کرایا جاتا ہے۔ تو مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ رہی ہے، 5ویں کلاس میں جب ہم تھے تو ہمارے کلاس ٹیچر تھے، انہوں نے بات بتائی تھی اپنی، تو وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا پریکٹیکل کے حوالے سے۔ اچھا، وہ سر بتانے لگے ہمیں کہ آج کل تو ہم نے تصویریں بنانی ہو نا تو کیمرے ہیں اور ڈیجیٹل کیمرے ہیں، ہم فوراً ہی اس میں تصویریں بنا لیتے ہیں، اور پھر اس میں کی اچھی نہ پکچر آ رہی ہو تو ہم اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں، یا اس کے پکچر کی ہم تھوڑی اس میں ایڈیٹنگ بھی کر لیتے ہیں۔ تو پہلے وہ کیمرے ہوا کرتے تھے کہ اس میں وہ فلم ڈلتی تھی، تو اس میں فلم ڈلتی تھی نا، اور اس میں نیگیٹو ہوا کرتے تھے۔ تو اچھا، وہ جو ہمارے 5ویں کلاس کے انچارج تھے نا، تو اس ٹائم وہ اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے وہ بات سنائی، تو وہ کہنے لگے کہ میں نے نا لاہور سے کیمرہ لیا اور میں نے ساتھ ایک بک بھی لی کہ اس بک میں میں نے وہ دیکھا کہ کیسے اس کے میتھڈ ہیں تصویر کھینچنے کے، کہ ایسے کھڑا ہونا ہے، اس زاویے پہ کھڑا ہونا ہے، اتنے فاصلے پہ کھڑے ہونا ہے۔ اچھا، پھر وہ تصویر کھینچنے سے پہلے نا وہ کہتے تھے کہ ریڈی، وہ پھر ریڈی ہو جاتے تھے، پھر اس کے بعد وہ تصویر کھینچی جاتی، مطلب اس طرح کا مرحلہ تھا۔ اچھا، وہ استاد محترم کہنے لگے کہ میرے ایک نا رشتہ داروں میں شادی آ گئی، اور سب نے کہا کہ ان کے پاس کیمرہ بھی ہے اور ان کے پاس ایک بک بھی ہے جس کو یہ اکثر پڑھتے رہتے ہیں کہ تصویر کیسے کھینچنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ شادی ہے تو شادی کی تصویریں کھینچنے والا کام ان کے ذمہ لگاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کیمرہ بھی لیے ہوئے اور پھر ان کے پاس وہ بک بھی ہے جس سے یہ پڑھتے رہتے ہیں، اور ان کو سارا علم ہے کہ ایسے تصویر کھینچنی ہے۔ تو ہمارے استاد محترم کہنے لگے کہ وہ کیمرہ مجھے پکڑا دیا گیا کہ آپ نے تصویر بنانی ہے۔ اچھا، تو استاد محترم کہنے لگے کہ میں نے تصویر پہلے نہیں بنائی تھی اس سے پہلے، لیکن کتاب ساری میں نے یاد کی ہوئی تھی، ایسے بٹن دبانا ہے، اتنی اس میں فوٹو ہوتے ہیں، ایسے اس میں وہ جو فلم ڈلتی ہے کہ اس طرح اس کی تصویریں بنتی ہیں، تو سارا وہ مجھے یاد تھا۔ لیکن جب میں نے تصویریں بنائی تو دیکھا کسی کے سر نہیں آ رہے، کسی کی پاؤں نہیں آ رہے، تو اس طرح کا یہ مسئلہ اس نے دیکھا۔ تو وہ بتانے لگے کہ کیونکہ میری پریکٹس ہی نہیں تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ تصویریں کیسے بنانی ہیں، تو بات وہی آ گئی کہ پریکٹیکل کی۔
کہ جب بچوں کو پریکٹیکل کرایا جاتا ہے نا تو پھر بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. تو اس لیے یہ نماز کا پریکٹیکل شروع کرایا. اور بھی کافی جو چیزیں آپ کی جو تربیتی سیشن ہو رہے ہوتے ہیں اور اس میں جو چیزیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں تو اس حوالے سے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کا پریکٹیکل بھی ہوتا رہے گا تاکہ بچوں کا پریکٹیکل کرنے سے وہ چیز بچوں کو صحیح طریقے سے بھی آ جائے. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بات سنتے ہوئے صحیح سمجھ نہیں آتی, پریکٹیکل جب بچے کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو صحیح سمجھ آ جاتی ہے. تو آج بس یہی ہماری بات تھی کہ جو پریکٹیکل اس طرح کے آپ کے ہو رہے ہوتے ہیں اس میں آپ نے دلچسپی لینی ہے, آپ نے وہ شوق سے کرنے تاکہ آپ کی کمی بیشی دور ہو جائے. جی تھینک یو.